الرحمن الرحیم۔ آج یہ چند محدثین صحابہ کرام کی بات کرتا ہوں کہ کس صحابی سے کتنی حدیث مروی ہیں۔ یہ معلومات یہ ایسی ہے کہ ان کو آپ لکھ کر اپنے پاس محفوظ کریں۔ بڑی اہم معلومات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد دور صحابہ میں تابعین نے صحابہ کی مرویات کو لکھ کر محفوظ کرنا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ وہ شخص ہیں جن سے 5374 حدیث مروی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5374 حدیث مروی ہیں۔ انہوں نے بے شمار شاگرد پیدا کیے۔ ان لوگوں نے ان حدیث کو لکھ کر محفوظ کیا۔ یہ سلسلہ روایت آگے بڑھا اور تمام شاگردوں نے بڑھایا۔ چنانچہ مسند دارمی میں ہے کہ آپ کے شاگردوں میں سے بشیر بن نحیف نے آپ کی روایات کو لکھ کر محفوظ کر لیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی حدیثیں ہیں؟ 2660 حدیث مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے 2660 حدیث مروی ہیں۔ ان کی روایات کو دوسرے شاگردوں کے علاوہ قریب نے محفوظ کر لیا تھا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 2286 حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس بن مالک 2286 حدیث کے راوی ہیں۔ ان کے بارے میں مسند دارمی میں ہے کہ ان کی مرویات کو ابان نے لکھ کر محفوظ کر لیا۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 2210 حدیث کی روایت کرتی ہیں، ان کی حدیث کو عروہ بن زبیر نے لکھ کر محفوظ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو 1630 حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ طبقات ابن سعد اور دارمی میں ہے کہ ان کی روایات کو نافع نے لکھ کر محفوظ کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو 1540 حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت جابر 1540 حدیث کے راوی ہیں۔ ان کی مرویات کو قتادہ بن دعامہ سروسی نے لکھ کر محفوظ کر دیا تھا۔ اللہ حضرات کرام قدر، یہ میں نے چند وہ ہیرے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ سرے فہرست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن سے 5374 حدیث روایت ہے۔ اللہ پھر دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عباس، اللہ پھر تیسرے نمبر پر حضرت انس، چوتھے نمبر پر امی عائشہ صدیقہ آتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں دور صحابہ سے حدیث کا سماع اور روایت کرنے والے تمام حضرات حدیث کو ضبط تحریر میں لے آتے تھے، لکھ لیتے تھے۔ پہلی صدی ہجری کے اخیر تک اسی طرح متفرق طور پر کتابت کے سہارے تدوین حدیث کا کام آگے بڑھتا رہا۔ حدیث کے یہ صحیح صحیفے اور لکھائی کسی نقطے پر مشترک کسی جوت سے جمع نہیں تھی۔ بغیر کسی ترتیب کے تابعین کرام نے اپنی اپنی مرویات کو اپنی سینوں صحیفوں میں محفوظ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ خلافت آیا اور انہوں نے حدیث کو یکجا کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس کام کے لیے انہوں نے معتمد اور مستند علماء کی کمیٹی مقرر فرمائی، جن میں ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم، قاسم بن محمد بن ابو بکر اور ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب زہری کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت عمر بن عبداللہ دوسرا بڑا
علمی نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں کہ جب تدوین حدیث ایک الگ جوہر کے ساتھ ہوئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ کے زمانے خلافت میں ایک کمیٹی تشکیل کی گئی جن میں نام ہے ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم، قاسم بن محمد بن ابی بکر اور ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب الزہری۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف علاقوں سے حدیث کا لکھا ہوا ذخیرہ جمع کیا اور ابن شہاب زہری نے حدیث کو ترتیب دی اور تہذیب سے منظم اور منضبط کیا۔ حدیث کو جمع اور منظم کرنے کے ساتھ ساتھ حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرنے کی ابتدا کی ابن شہاب زہری نے۔ سند کی دلیل ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اسی وجہ سے ان کو علم اسناد کا واضح کہا جاتا ہے۔ حدیث کی ترتیب اور تہذیب کا جو کام ابن شہاب زہری نے شروع کیا تھا، اس کام کو ان کے مایا ناز تلامذہ برابر آگے بڑھاتے رہے۔ آپ کے شاگرد جو ہیں وہ آگے برابر بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ دوسری صدی کے اخیر میں ان کے ایک نامور شاگرد امام مالک بن انس اصبحی نے حدیث کو بار بار ترتیب دے کر پہلا مجموعہ حدیث موطا کے نام سے پیش کیا۔ بار بار ٹاپک کے اعتبار سے، ٹاپک یعنی تلاش کرنے میں آسانی کی۔ موطا امام مالک کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی مرویات کو کتاب الآثار کے نام سے پیش کیا، جس کو ان کے لائق اور قابل فخر تلامذہ نے الگ الگ روایت کیا۔ ان حضرات کے علاوہ دوسری صدی کے جن دوسرے متعدد بزرگ مصنفین نے فن حدیث میں کتابیں تصنیف کی ہیں، ان میں سے بعض کتابیں یہ ہیں۔ بعض کی کتابیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سنن ابو الولید 151 ہجری، جامعہ سفیان ثوری 161 ہجری، مصنف ابی سلمہ 167 ہجری، مصنف ابن ابی سفیان، مصنف ابی سفیان 197 ہجری، جامعہ سفیان بن عینی ہی 198 ہجری۔ تیسری صدی کے جن مصنفین نے حدیث کی کتابیں تصنیف کی، ان میں سے بعض حضرات کی کتابیں یہ کتاب امام الشافعی 204 ہجری، مسند احمد بن حنبل 241 ہجری، الجامعہ الصحیح البخاری 252 ہجری، الجامع الصحیح المسلم 261 ہجری، سنن ابی داؤد 275 ہجری، الجامع الترمذی 269 ہجری، 279 ہجری، سنن ابن ماجہ 283 ہجری۔ یہ کتابوں کی حقیقت ہے۔ میں اب پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آج نئے نئے پلمبر ٹائپ بیٹھ کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ حدیث کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا اور کہاں کہاں کب کب حدیث لکھی گئی، تو آٹومیٹیکل پتہ چل جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔